بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَلْ يَلْحَقُ بِالْعِلْمِ التَّفْصِيلِ الظَّنُّ التَّفْصِيلِ الْمُعْتَبَرِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ أَمْ لَا۔ بالکل آسان سی باتیں، صرف تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص کے لیے علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہو لیکن وہ اس کے باوجود بھی علم تفصیلی کی طرف حاصل کرنے کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ اسے علم اجمالی کی بنیاد پر موافقت اجمالیہ کرتا ہے، تو یہ کافی ہے یا کافی نہیں؟ پھر اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو اس کو اجمال معلومی ہے آیا وہ توسلی ہے یا تعبدی ہے۔ پھر بات یہ ہوئی تھی کہ آیا احتیاط مستلزم تکرار ہے یا مستلزم تکرار نہیں۔ یہ بحث کل الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج بحث کا آغاز ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ ہماری مکمل ہوگی۔ وہ یہ ہے، ایک تو ہو گیا علم۔ ہم نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، امام نے اس کا ابھی نہیں آ صاحب ابھی جائیں، اتنا لیٹ کلاس میں نہیں آنے دیتے ہم کسی کو۔ ہم نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، امام نے سوال کا جواب دیا، ہمیں قطع حاصل ہو گئی، ہمیں علم حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا روایت متواترہ نے کسی حکم کو بیان کر دیا، ہمیں قطع حاصل ہو گئی، ہمیں علم حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا علم۔ آج جو شروع فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، پوری توجہ، کہ ایک شخص ظن کے حاصل کرنے پر قادر ہے، یعنی اگر وہ تحقیق کرے، علم نہیں لیکن ظن حاصل کر سکتا ہے، تو کیا ظن کا حکم بھی علم والا حکم ہے؟ کہ فرض کرو اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ہر حال میں علم تفصیلی اگر انسان کے لیے ممکن ہو تو وہ علم اجمالی پر مقدم ہے، تو پھر ظن تفصیلی بھی اسی طرح مقدم ہوگا، یا اگر علم تفصیلی میں تقدیم واجب نہیں تو یہاں بھی نہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جو شخص ظن تفصیلی کے حصول پر قادر ہے، آیا یہ بھی اسی علم تفصیلی کے حکم میں آئے گا یا نہ؟ یہ ہو گیا آپ کا موضوع۔ توجہ رکھنی آقا جان۔ ظن ہیں دو قسم کے، ایک کہتے ہیں مطلق ظن اور ایک ہوتا ہے ظن خاص۔ مطلق ظن یعنی جس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل قاطع موجود نہ ہو، کوئی وہ ظن اس کا جو بھی سبب ہو اور اس کی حجیت پر کوئی دلیل قاطع نہ ہو سوائے دلیل انسداد کے، آگے بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مطلق ظن۔ خاص سے مراد ہم لیتے ہیں کہ وہ ظن ہے تو ظن لیکن اس ظن کی حجیت پر باقاعدہ دلیل دلالت کرتی ہے کہ یہ والا ظن حجت ہے، جیسے خبر ثقہ ہو گئی، جیسے بینہ ہو گئے۔ اب بینہ سے جب دو گواہ آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں تو آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے، لیکن اس ظن کے معتبر ہونے پر ادلہ موجود ہیں۔ جی، ظن مطلق اور ظن خاص۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پوری توجہ رکھنی آقا جان۔ ہمارے علماء میں سے، ابھی یہ درس ہٹ کر گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے تو پھر ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے علماء میں سے محقق کمی صاحب قوانین وہ ظن مطلق کی حجیت کے قائل ہیں کہ بس جس طرح سے بھی تمہیں کسی شے کے بارے میں ظن حاصل ہو جائے، یعنی آپ شک سے نکل کر ظن کی طرف چلے گئے۔ میں اس کو آسان یوں کہتا رہتا ہوں کہ جو ہی وہ کہتے ہیں آپ 50% سے
آگے نکل گئے، علم تک بھی نہیں گئے، یہ درمیانی مرحلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مطلق ظن حجت ہے، جبکہ ہمارے مشہور علماء کہتے ہیں نا مطلق ظن حجت ظنون خاصہ، کچھ خاص ظنون ہیں جن کی حجیت پر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، وہ والے حجت ہیں، ہر ظن حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیا کہ گویا ظن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہو گیا ظن مطلق اور ایک ہو گیا ظن خاص۔ ابھی ہم کتاب پہ نہیں جا رہے، یہ ذہن میں رکھنی، ٹھیک ہوگی بات؟ ایک لفظ اور استعمال ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ظن مطلق حجت ہے، یعنی آپ کو ظن حاصل ہونے کا سبب جو بھی ہو، بس ظن حاصل ہو گیا تو وہ حجت ہے، سوائے اس کے کہ جس کے بطلان پر دلیل موجود ہے۔ نکتہ سمجھنا میری جان، یعنی گویا کچھ ایسے ظنون بھی ہیں کہ جن کے بطلان پر دلیل موجود ہے، کچھ ایسے ظنون ہیں کہ جن کی حجیت پر دلیل موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ظن مثلا قیاس ظن ابر ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ اس کے بطلان پر دلیل موجود ہے لہذا یہ تو ہو گیا فارغ، چونکہ اس کے بطلان پر دلیل ہے، اور جن ظنون کے بطلان پر دلیل نہیں اب اس کا سبب کوئی بھی ہو وہ کہتے ہیں حجت ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اسی کتاب میں بہت آگے جا کر آئے گی، اس کو کہا جاتا ہے دلیل انسداد۔ بہت توجہ کے ساتھ، انسداد کس چیز کہتے ہیں؟ کسی شے کو بند کرنا۔ آپ نے اصول مظفر میں بھی دو لفظ پڑھے تھے کہ باب علم منسد ہے، باب علم منفتح ہے، منسد یعنی بند۔ وہ کہتے ہیں، توجہ رکھنا میری جان، محقق کمی صاحب قوانین یا جو بھی ان کے دیگر ہم نوا ہوں گے، وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے لیے باب علم منسد ہے، باب علم ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، باب علم کے انسداد کے قائل ہیں کہ ہمارے لیے باب علم اور باب علمی منسد ہیں، لہذا اسی لیے ہمارے لیے ظن مطلق حجت ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اچھا، پھر دلیل انسداد کے لیے وہ 5 مقدمے قائم کرتے ہیں، مشہور قائل نہیں ہیں، شیخ اعظم اس کو پھر اڑائیں گے، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 مقدمے ہیں، جب ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے انسداد باب علم ثابت ہوتا ہے، تو جب انسداد باب علم ثابت ہو گیا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ظن مطلق حجت ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں کتاب میں نہیں ہے، ویسے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں ایک یادداشت کے طور پر کہ وہ 5 مقدمے کون سے ہیں جن کو وہ اس دلیل انسداد کے لیے مقدمہ قرار دیتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ وہ پہلے نمبر پر کہتے ہیں کہ ہر بالغ عاقل مختار شخص کو اس بات کا علم اجمالی ہے کہ اس پر کچھ اللہ کی طرف سے، شارع کی طرف سے تکالیف موجود ہیں، یعنی تکالیف شرعیہ کا ہر مکلف کو علم اجمالی ہے، یہ پہلا مقدمہ۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسرا مقدمہ، بہت سارے احکام شرعیہ کے بارے میں علم حاصل کرنا مشکل ہے، یعنی ہم ان کا علم 100% جس کو ہم قط کہتے ہیں، قط حاصل نہیں کر سکتے، ان کی نسبت باب علم اور علمی بقول ان کے منسد ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا یہ ہے کہ ادھر ہر مکلف کو پتہ ہے میرے اوپر کچھ تکالیف ہیں،
دوسرے نمبر پر جب مکلف آتا ہے تو تکالیف کا قطع اور علم حاصل کرنا اس کے لیے بقول اس کے مشکل ہے، دشوار ہے۔ نمبر 3، اور یہ بھی غلط ہے کہ بندہ علم رکھتا ہو کہ میرے اوپر تکالیف شرعیہ ہیں، تیسرے نمبر پر، اور ان کا امتثال مجھے پتہ ہو کہ میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں کہ میں اس حکم کا امتثال نہ کروں۔ یہ تیسرا مقدمہ ہو گیا کہ ان کا امتثال نہ کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے، شخص کے لیے احتیاط کرنا بھی باعث عسر و حرج ہے۔ احتیاط کے قائل ہو جائیں، چونکہ علم تو ہے نہیں، چلو میں احتیاط کرتا ہوں، ہر مسئلے میں احتیاط، ہر مسئلے میں، ہر مسئلہ میں احتیاط کرنا باعث عسر و حرج ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ پھر 5ویں نمبر پر کہتے ہیں اور یہ بھی طے ہے کہ ہم راجح کو مرجوح پر مقدم، جس میں راجح یعنی جیسے ظن ہے تو ظن کو ہم مقدم رکھیں گے جو راجح ہوگا، مرجوح کو راجح پر مقدم کریں گے تو یہ قبیح ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں فاضل کو مفضول پر مقدم کرنا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ملا کر کہتے ہیں کہ جب ہم ان 5 چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں تو ہمارا عقل ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جہاں سے بھی ظن حاصل ہو جائے اس پر عمل کر دو۔ وہ یہ کہتے ہیں انسداد والے۔ خوب، یہ تو بات تھی علیحدہ سے۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنے موضوع بحث میں۔ ہمارا درس یہاں سے شروع ہو رہا تھا، توجہ کے ساتھ، بالکل آسان سا ہے، میں نے بڑی ترتیب اس کو دی ہے۔ وہ یہ آغا جان کہ آیا ظن تفصیلی کا حکم بھی علم تفصیلی والا ہے؟ کہ اگر ہم علم تفصیلی کے علم اجمالی پر امتثال میں تقدم قائل ہوئے تو یہ بھی مقدم ہوگا، وہاں نہ ہوئے تو یہ نہ ہوگا۔ شیخ اعظم اس کو ترتیب دیتے ہیں، وہ دیتے یوں ہیں، آپ کس والے ظن کی بات کر رہے ہیں؟ ظن مطلق کی بات کر رہے ہیں یا ظن خاص کی؟ بہت توجہ، سمجھا کی بات کی؟ اگر تو آپ بات کر رہے ہیں ظن خاص کی تو میں کہہ رہا ہوں ہم اس کو تو پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فقط ظن، کہ آپ کیا یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ ظن مطلق کے تفصیلی کے حصول پر قادر ہو، آیا وہ علم اجمالی کا امتثال کرے یا نہ کرے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے ظن مطلق کی، میرے نزدیک لا اشکال ولا خلاف کہ ظن مطلق کو احتیاط پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ظن مطلق پر ان کے پاس فقط ایک دلیل ہے اور وہ ہے دلیل انسداد۔ اگر کوئی شخص، آسان اردو میں آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص ظن مطلق کی حجیت کو فقط دلیل انسداد سے ثابت کرتا ہے اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو تو اس ظن کو احتیاط پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، پھر وہی امتثال اجمالی کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ خوب، اب فرماتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ وہی احتیاط، وہ جو کل ہم نے مثالیں بار بار پڑھی تھی۔ اب پھر احتیاط کیا ہو سی تھی؟ احتیاط کی 2 صورتیں تھی، یا احتیاط مستلزم تکرار ہوگی یا احتیاط مستلزم تکرار نہ ہوگی۔ اچھا، ایک اور قانون یہاں پر نہیں ہے لیکن آپ لکھ لیں تو لطف آئے گا۔ وہ کون سا مورد، یہ علیحدہ سے بریکٹ میں، کون سا مورد ایسا ہے جہاں احتیاط مستلزم تکرار ہوتی ہے اور کون سا مورد ہے جہاں احتیاط مستلزم تکرار نہیں ہوتی؟ بالکل آسان، 1.5 سطر کا جواب ہے۔ جواب آپ کا یہ ہوگا، جہاں امر دائر ہو بین المتباینین،
کہ میں نے 10 روپے تو کنفرم دینے ہیں، لیکن آیا وہ آغا اظہر کے دینے ہیں یا آغا شبر کے؟ اظہر صاحب اور چیز ہے، شبر صاحب اور متباینین ہو گیا نا۔ یہاں پر احتیاط مستلزم تکرار ہے کہ 1/10 مجھے انہیں دینے پڑیں گے، 1/10 مجھے انہیں دینے پڑیں گے۔ اور جہاں امر دائر ہو بین الاقل والاکثر کہ آیا دیں، یہ تو مجھے کنفرم ہے کہ میں نے آغا اظہر کے دینے ہیں، لیکن آیا 10 دینے ہیں یا 12؟ اب میں احتیاطاً ایک ہی دفعہ 12 دوں گا، ہمیں 2 دفعہ اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اب یہ قانون بار بار مجھے بتانا نہ پڑے، اب اس کو لکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ جہاں بھی مورد امر دائر بین المتباینین ہوگا وہاں احتیاط مستلزم تکرار ہے، شاباش۔ اور جہاں امر دائر بین الاقل والاکثر وہاں پر یہ مستلزم تکرار نہیں ہے۔ یہ نقطہ ہو گیا ختم۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جناب احتیاط کرے، تو پھر وہی 2 صورتیں آئیں گی کہ وہ جو احتیاط کر رہا ہے آیا وہ مورد ہے جو مستلزم تکرار ہے یا وہ مورد ہے جو مستلزم تکرار نہیں ہے۔ اب غور کرو، توجہ کرنا۔ حال یلحق بالعلم التفصیلی الظن التفصیلی المعتبر۔ اب لفظ معتبر کو آپ ذہن میں رکھیں گے، لطف آئے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم ہر ظن کی بات نہیں کر رہے، جو ظن کنفرم باطل ہے جیسے قیاس، اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ ظنون جو غیر معتبر ہیں، جن کی حجیت پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس ظن کی کہ جو ظن معتبر ہو، جس کی حجیت پر کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو۔ کیا اس ظن معتبر کا حکم بھی علم تفصیلی والا ہے؟ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ، اما کہ ایک شخص علم تفصیلی کے تحصیل پر تو قادر نہیں ہے لیکن ظن تفصیلی کے حصول پر قادر ہے، تو کیا اس پر لازم ہے کہ وہ ظن تفصیلی حاصل کرے یا نہ بس اسی علم اجمالی کی روشنی میں موافقت اجمالیہ کر لے؟ یہ ہمارا موضوع ہے بات۔ شیخ عالم فرماتے ہیں التحقیق ان یقال، وہ کیا ہے کہ ان ظن المذکور، بہت توجہ، ہم جس ظن تفصیلی معتبر کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ ان کان مما، ان ظنون میں سے ہے کہ لم یثبت اعتبارہ، جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں سوائے دلیل انسداد کے، یعنی اگر وہ ظن حاصل کرنا ممکن ہو کہ جس کے معتبر ہونے اور حجت ہونے پر سوائے دلیل انسداد کے اور کوئی دلیل نہیں۔ خوب، المعروف بین المتاخرین، جو متاخرین میں مشہور ہے کہ جو ظن مطلق کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے، ظن مطلق کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے متاخرین دیتے ہیں دلیل انسداد کے نام سے مشہور ہے۔ اگر تو فقط ایسا ظن ہے کہ جس پر سوائے دلیل انسداد کے اور کوئی دلیل نہیں ہے، فلا اشکال فی جواز ترک تحصیل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایسے ظن تفصیلی کے حصول کو ترک کرنا جائز ہے۔ لفظ آئیں گے، آگا مہربانی کرنا اس میں جواز اور وجوب، ان میں فرق رکھنا ہے ورنہ سارا مطلب آپ کا الٹا ہو جائے گا۔ یعنی لا اشکال فی جواز، یعنی تمہارے لیے جائز ہے کہ اس ظن کو حاصل نہ کرو، کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرام نہیں ہے۔ لا اشکال فی جواز یعنی ایسے ظن کا حصول کو ترک کرنا جائز ہے، والاخذ بالاحتیاط، اور احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے، اذا لم یتوقف علی التکرار، اگر وہ احتیاط کرنا مستلزم تکرار
نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ احتیاط کر دیں اور ایسے زن کی طرف نہ جائیں، اس کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش بھی نہ کریں۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِالْأَمَارَاتِ، تعجب مجھے ہے اس شخصیت پر جو ایک طرف تو وہ ظن مطلق میں امارات پر عمل کرنے کے قائل ہیں، ان سے مراد صاحب قوانین محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ ظن مطلق میں امارات پر عمل کر سکتے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں ثم یذهب، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الی عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتہاد والتقلید والاخذ بالاحتیاط۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ اجتہاد و تقلید کے ذریعے عبادت کر سکتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کرتا اور احتیاط پر عمل کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی احتیاط پر عمل کرنے سے صحیح نہ ہونا، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ امارات پر عمل کر سکتا ہے، تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ظن مطلق کے قائل ہیں، ظن تو ظن ہے نا، لیکن جو احتیاط پر عمل کرتا ہے اس کو تو قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ جو بھی واجب تھا وہ ہو گیا۔ تعجب اس بات کا ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرنے والے کو صحیح نہیں سمجھتے، ادھر ظن مطلق کی حجیت کے قائل ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ شُبْهَةَ مِنْ جِهَةِ اعتبار قصد الواج، شاید جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس لیے احتیاط کے قائل نہیں ہوں گے، اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے چونکہ وہ احکام تعبدی میں، امور تعبدیہ میں قصد وجہ کو معتبر سمجھتے ہوں گے۔ وہ ایک بات ہم نے شرح العلوم میں پڑھی تھی کہ آیا قصد وجہ معتبر ہے یا نہیں، تو ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں قصد وجہ معتبر نہیں ہے، وہ شاید قصد وجہ کو معتبر سمجھتے ہیں، اور اس طرح جب یہ دو نمازیں پڑھے گا تو اب وہ قصد وجہ کیا کرے گا، آیا یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، شاید اس وجہ سے۔ فرماتے ہیں والے ابطال ہذ شبہ، اگر تو محقق قمی کے شبہ کی وجہ یہی ہے کہ وہ قصد وجہ کو معتبر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ شبہ باطل ہے، ہم کہتے ہیں کوئی قصد وجہ معتبر نہیں ہے۔ وہ اس بات تو صحت عبادت المحتاط، اور جو بندہ احتیاطاً عبادت کرتا ہے قصد وجہ کے بغیر بھی اس کی عبادت صحیح ہے، محل آخر، وہ یا فقہ میں ہے یا پھر وہ برات و اشتغال میں، اس کی بات انشاءاللہ آئے گی۔ خوب، یہ تو ہو گئی بات وہاں پر۔ اب ذرا غور کرنا گا، ایک سطر میں شیخ اعظم کا نظریہ آپ کے پاس آ گیا، کون سا؟ کہ اگر ایک شخص ظن تفصیلی معتبر پر کیا ہو، قادر ہو، آیا اس کا علم اجمالی کے ذریعے موافقت اجمالیہ کرنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے شیخ اعظم اس کی تفصیل یوں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تو ظن تفصیلی اس کا ظن مطلق ہے کہ جس پر سوائے دلیل انسداد کے اور کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے مورد میں تو اس کا احتیاط کرنا، موافقت اجمالیہ کرنا وہ جائز ہے، بے شک ایسے ظن کو حاصل نہ بھی کرے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، ہاں اگر وہ احتیاط کرنا مستلزم تکرار نہ ہو۔ یہ بات ختم۔ اب آ گیا دوسرا حصہ، لیکن لو توقف الاحتیاط علی التکرار، لیکن اگر احتیاط کرنا موقوف علی تکرار ہو، کل اس کی مثالیں بار بار دیں، دوبارہ درس لمبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر موقوف علی تکرار ہو تو پھر ففی جواز الاخذ بہ، آیا اب بھی وہ اسی اپنے علم اجمالی پر عمل کر کے موافقت اجمالیہ کر کے تکرار کرے، وترک تحصیل الظن، اور جو ظن تفصیلی حاصل کرتا ہے اس کو چھوڑ دے کہ اس کو ظن تفصیلی ہو جائے گا بتعیین المکلف بہ او عدم الجواز، یا ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ ظن حاصل کرے کہ اس کا مکلف بہ کیا ہے اور احتیاط پر عمل نہ کرے۔ وجہان، اب پہلا من، بہت توجہ، پہلا من کیا ہے؟ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، یہ پہلا من جو آئے گا وہ ہوگا یعنی جواز کہ احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے۔ وہ کہتا ہے ان العمل بظن المطلق، ظن مطلق کے مطابق عمل کرنا،
لا یثبت، ظن مطلق پر عمل ثابت نہیں، الا جوازہ، فقط جواز یعنی وجوب نہیں، وعدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیہ، اور وہ کہتے کہ ظن مطلق کیا کہتا ہے؟ ظن مطلق کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے اور احتیاط کو اس پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے، ظن مطلق اتنا ہے۔ اما تقدیم ہوا الاحتیاط، لیکن کیا اس ظن مطلق کو احتیاط پر مقدم کرنا یہ لازم ہے؟ فلم يدل علیہ دلیل، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس، بہت توجہ کا لطف آئے گا، یعنی ظن مطلق پر عمل کرنا ثابت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آیا اس کو احتیاط پر مقدم کرنا لازم ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کوئی حرج نہیں، ہم احتیاط پر عمل کریں، بے شک وہ مستلزم تکرار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، لیکن اب دوسرا جو عدم جواز والے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَمِن، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان ظاہر ان تکرار العبادت احتیاطاً فی الشبہۃ الحکمیہ، کہ شبہ حکمیہ میں عبادت کا تکرار کرنا احتیاطاً مع ثبوت طریق الحکم شرعی، جبکہ ہمارے پاس حکم شرعی کو ثابت کرنے کا دوسرا آپشن یعنی ظن والا آپشن بھی موجود ہے، ولو کان ہوا ظن المطلق، چاہے وہ طریق وہی ظن مطلق ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو چھوڑ کر احتیاطاً عبادت کا تکرار کرتے رہیں، خلاف سیرت المستمر بین العلماء، پہلی بات یہ ہے کہ یہ علماء کے درمیان جو سیرت ہے اس میں اس کے خلاف ہے کہ وہ حکم شرعی کے حصول کا طریق، کوئی راستہ آپشن ان کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر پھر بھی احتیاط کی طرف جائیں اور عبادت کا تکرار کریں، یہ سیرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک لفظ اس میں آیا ہے فی شبہۃ الحکمیہ، یہ باتیں آپ ساری کی پڑھی ہوئی ہیں کہ شبہ حکمیہ کے مقابل میں ہوتا ہے شبہ موضوعیہ۔ اب یہاں سپیشل حکمیہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ وہ دلیل انسداد کو شبہات حکمیہ میں لیتے ہیں، موضوعیہ میں نہیں لیتے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی بات کی ہے۔ خوب، پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ یہ احتیاط کرنا سیرت علماء کے خلاف ہے۔ نمبر دو، دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ان جواز العمل بظن اجماعی، حالانکہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے، یعنی ظن پر عمل کے جواز پر اجماع ہے، اجماع ہے کہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے۔ اب جب اجماع ہو گیا کہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے، فَيَكْفِي فِي عَدَمِ جَوَازِ الْإِحْتِيَاطِ بِالتَّقْرَارِ، لہذا وہ مستلزم تکرار احتیاط کو بجا نہ لانا، یعنی وہ احتیاط جو تکرار کے ذریعے ہو، اب اس کا جائز نہ ہونا، اس کے عدم جواز میں بس اتنا کافی ہے، کیا؟ عدم و احتمال و عدم جواز ہی، کہ احتمال ہے کہ شاید تکرار جائز نہ ہو۔ ذرا غور کرنا، ان کو ملائیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ یعنی ظن پر عمل کرنا اجماع ہے، جبکہ احتیاط بالتکرار میں احتمال ہے کہ شاید جائز نہ ہو۔ جہاں احتمال موجود ہے جائز نہ ہونے کا، اس کو کیسے مقدم کرے اس ظن پر جس پر عمل کرنا اجماعی ہے۔ وَاعْتِبَارُ الْاعْتِقَادِ تَفْصِيلِ فِي الْامْتِثَالِ، تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں ظن کی طرف جانا چاہیے، احتیاط کی طرف نہیں۔ شیخ اعظم اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، کیسے؟ فرماتے ہیں والحاصل کہ دیکھو
ان الامر دائر بین تحصیل الاعتقاد تفصیلی، کہ ایک طرف بندے کے پاس آپشن موجود ہے، وہ اگر کوشش کرے تو جو اس کا معلوم اجمالی تھا اس کو معلوم تفصیلی میں تبدیل کر سکتا ہے، چلو وہ علم نہ صحیح تو کم از کم اس کا ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اس کے پاس یہ آپشن ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ بین تحصیل العلم بتحقق الاطاعت، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ علم اور قطع حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب دونوں کو بجا لائے گا تو اس کو علم حاصل نہیں ہو جائے گا کہ جو بھی واجب تھا میں نے انجام دے دیا، وبین تحصیل العلم، ایک دوسرا آپشن اس کے پاس ہے کہ اس کو علم حاصل ہو جائے بتحقق الاطاعت، کہ جو بھی امر مولا تھا میں نے اس کی اطاعت کر دی، ولو اجمالاً، چاہے وہ اپنی موافقت اجمالیہ کے ذریعے کی نہ ہو۔ اجمال کیا ہوتا ہے کہ میں نے دونوں کام کر دیے ہیں، اب ان میں سے جو بھی مطلوب مولا تھا میں نے اس کی اطاعت کر دیے۔ اب اس بندے کے پاس دو آپشن ہیں، چاہے اجمالاً اطاعت کا علم حاصل کرے اس کی مرضی، یا وہ اعتقاد تفصیلی ظنی حاصل کرے اس کی مرضی۔ فرماتے ہیں فما قطع النظر عن الدلیل الخارجی، اگر ہم ادلہ خارجیہ کی طرف نہ جائیں، فرض کریں کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے، یکون ثانی سے مراد کیا تھا؟ بین تحصیل علم، کہ ولو اجمالاً ہی کیوں نہ ہو تو علم حاصل کرنا مقدم ہے علی الاول، اس پر کہ جو ظن تفصیلی حاصل کرنا ہے فی مقام کیونکہ پہلی صورت میں جب بجا لاؤں گا تو مجھے صرف ظن ہوگا کہ جو میں نے بجا لایا یہی مطلوب مولا ہو، جبکہ دوسری صورت میں اس کو علم ہوگا، قطع ہوگا کہ جو بھی مطلوب مولا ہے میں نے، تو ظاہر علم والی صورت ظن والی پر مقدم ہے، بحکم العقل والعقلاء، عقل بھی اسی کا حکم کرتا ہے، اور ختم، یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد العلم بجواز الاول والشک فی جواز الثانی فی الشریعہ، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظن پر عمل کرنا جائز ہے، اس جواز کا ہمیں علم ہے، جبکہ احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں ہمیں شک ہے۔ یعنی شرعیات میں توجہ رکھنا، ظن پر عمل کے جواز کا علم ہے، اور احتیاط پر عمل کے جواز میں شک ہے۔ شک کیوں ہے جی؟ شک کی وجہ کہاں سے شک ہے کہ شریعت میں احتیاط پر عمل کرنا پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے من جہت من جماعت من الاصحاب، ایک تو بہت سارے علماء نے یہاں احتیاط کو ممنوع قرار دیا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اطلاق میں اعتبار نیت الواج، وہ کہتے ہیں تعبدیات میں قصد وجہ معتبر ہے، اور قصد واجب تب ہو سکے گا کہ جب تمہیں علم کنفرم ہوگا کہ یہ واجب ہے تو واجب کی نیت کریں گے، جب تک کنفرم نہ ہو آپ قصد واجب وجوب کر ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ہمیں شک ہے۔ پس پوری توجہ، ایک طرف ہمیں ظن پر عمل کرنے کے جواز کا علم، اور دوسری طرف احتیاط پر عمل کرنے کے جواز میں شک، ادھر علم ہے ادھر شک ہے، فالاحوط ترک ذالک، تو اب احوط کیا ہے؟ ترک ذالک، یعنی ہمیں وہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ تکرار عبادت کا نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، چاہے وہ تکرار یعنی وہ واجب نہ بھی ہو، لیکن احوط یہ ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس لیے لِأَنَّ نِيَّةَ الْوَاجِ لَوْ قُلْنَا بِاعْتِبَارِهِ، چونکہ اگر ہم تعبدیات میں قصد وجہ کے معتبر ہونے کے قائل ہو گئے، اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی قصد وجہ معتبر ہے، فَلَا نُسَلِّمُهُ
الا مع العلم بالواج، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے مگر جب تک ہمیں اس کا علم بالواج نہ ہو، یا علم نہیں تو کم از کم ظن خاص بالوجہ ہونا ضروری ہے۔ لَظَنُّ المطلق، نہ کہ وہ ظن الذی لم یثبت القائل بہ جوازہ، کہ جو بھی ظن مطلق کے قائل ہیں وہ بھی اس کے جواز کو ثابت نہیں کرتے، الا بعدم وجوب الاحتیاط، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں احتیاط واجب، یعنی جو لوگ ظن مطلق کے جواز کے قائل ہیں تو وہ بھی اتنا کہتے ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے، لا بعدم جواز، نہ یہ کہ احتیاط سرے سے جائز ہے، احتیاط کے واجب نہ ہونے کا قائل ہونا اور چیز ہے، احتیاط کے جائز نہ ہونے کا قائل ہونا اور چیز ہے۔ پس جب ظن خاص، اب بات سمجھ آ رہی ہے نا، اب واپس جاتے ہیں، پس اگر ہمیں علم ہو وجہ کا یا ظن خاص ہو وجہ کا، پھر تو چلو ٹھیک ہے، ہم قصد وجہ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں احتیاط نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ظن مطلق ہے، یہ ظن مطلق تو فقط جواز کو ثابت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب نہیں، احتیاط کے عدم جواز کو تو ثابت نہیں کرتا، پس فَكَيْفَ يُعْقَلُ تَقْدِيمُ الْاحْتِياط، لہذا اس ظن مطلق کو کس بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ احتیاط پر مقدم ہے، لہذا کوئی مقدم نہیں۔ تو پس خلاصہ کیا ہو گیا؟ یہاں تک بات ختم۔ پس شیخ اعظم کے نزدیک اگر آپ ظن تفصیلی حاصل کر سکتے ہیں اور ظن مطلق، تو اس کو بھی اس علم اجمالی پر مقدم کرنا ضروری نہیں، چاہے وہاں آپ کی احتیاط مستلزم تکرار ہو چاہے مستلزم تکرار نہ ہو، یہاں تک تو بات تھی ظن مطلق کی۔ اب اگر ایک شخص قادر ہے ظن خاص کے حصول پر، اس کی بات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ